بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں اسرائیل کے بارے میں۔ اسرائیل کو اگر دنیا کے نقشے پر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت چھوٹا ملک ہے، اور رقبے کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹا ہے۔ صرف 87 لاکھ آبادی کا حامل یہ ملک ہے۔ اگرچہ پاکستان کے اسرائیل سے نہایت شدید قسم کے سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، پاکستان میں اسرائیل کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمِهِ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم سے اگر تمہیں دشمنی ہے، سیاسی یا مذہبی یا کسی قسم کی دشمنی ہے، تو پھر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو۔ انصاف پر ہر حال میں قائم رہنا ہے۔ ناظرین، اسلام انصاف کا دین ہے، ہر حال میں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے جن کو اپنا مخالف کنسیڈر کیا ہوا ہے، جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ دنیا میں کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا ملک جدید ٹیکنالوجی میں دنیا کا امام بن چکا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ دنیا کو نئی سے نئی ٹیکنالوجی دے رہا ہے، نئی سے نئی ایجادات دے رہا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ ایک صحرائی علاقہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں کے سائنسدانوں نے صحرا میں فصلیں اگانے کی ٹیکنالوجی دنیا کو دی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اسرائیل جو ہے اپنے ملک میں بھی کامیابی سے اس کا تجربہ کر چکا ہے، اور اس کے بعد انڈیا کو بھی دے چکا ہے۔ انڈیا نے بھی راجستھان اور دوسرے صحرائی علاقوں میں اس ٹیکنالوجی کو نہایت کامیابی سے استعمال کیا ہے، اور ہوا سے پانی بنانے کی ٹیکنالوجی انہوں نے دریافت کی ہے، کمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ بہت گرم خطہ ہے، گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسا اے سی بنایا جو بجلی کے بغیر چلتا ہے، جس کو کسی قسم کے کرنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسا اے سی ہے کہ آپ جیسے اس کو آن کریں گے وہ ہوا میں موجود گیسوں کی مدد سے چلنا شروع کر دے گا، اور صرف آدھے گھنٹے میں کمرے کا جو ٹمپریچر ہے اس کو 15 ڈگری گرا دے گا اور ٹھنڈ پیدا کر دے گا، اور کسی قسم کی انرجی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ دنیا پوری انرجی کرائسس کا شکار ہے، اور گرمی، گلوبل وارمنگ دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، انرجی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ایسا اے سی بنانا جو کسی قسم کی بجلی نہ لیتا ہو، بہت کمال کی بات ہے۔ لوگوں کی جیبوں پر یہ آسان ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل کی 82% مشینری جو ہے وہ اسرائیل بنا رہا ہے، وہاں کے سائنسدانوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ کمپیوٹر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، ڈیٹا شفٹنگ اور ڈیٹا سٹوریج کے حوالے سے USB، یہ بھی اسرائیلی سائنسدانوں نے بنائی ہے۔ ناظرین، دنیا کی پہلی الیکٹرک کار جو ہے وہ اسرائیلی سائنسدانوں نے بنائی ہے۔ دنیا کا پہلا جو ہے موبائل فون، وہ بھی اسرائیلی سائنسدانوں نے بنایا ہے۔ یعنی دنیا کی ٹیکنالوجی میں وہ آگے سے آگے ہیں، ہر روز دنیا کو نئی سے نئی ایجادات کا تحفہ دے رہے ہیں۔ مفلوج لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ری واکنگ مشین بنائی ہے، جس کی مدد سے مفلوج لوگ جو ہے وہ آزادانہ چل سکتے ہیں، چلنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کو وہ بہت زیادہ ایجادات دے رہا ہے۔ آئی فون کے تمام سافٹ ویئر وہ اسرائیلی سائنسدان بنا رہے ہیں۔ آپ اگر اس کو سرچ کریں گوگل پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر نئی ٹیکنالوجی، ہر نئے آئیڈیا کے پیچھے اسرائیلی سائنسدان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، مصنوعی گوشت بنانے کی ٹیکنالوجی، یہ اسرائیلی سائنسدانوں نے اس کو سب سے پہلے ایجاد کیا ہے۔ نہ صرف ایجاد کیا ہے بلکہ اس کو سب سے پہلے کمرشل کرنے والے، مارکیٹ کرنے والے بھی اسرائیلی ہیں۔ یعنی 2016 میں اس کو انہوں نے ایجاد کیا، اس کو اپروو کیا گیا۔ اس کے بعد 2 کمپنیاں وجود میں آئیں، فیوچر فوڈ اور امپاسبل فوڈ کے حوالے سے، اور وہاں پر کام شروع ہو گیا۔ لوگوں کو مصنوعی گوشت فراہم کیا جانے لگا، کیونکہ وہاں جگہ بہت کم ہے، تو اس سے بہت زیادہ جگہ کی جو ہے بچت ہے، انرجی کی بچت ہے، زمین کی بچت ہے، اور بھی بہت کچھ بچت ہے کہ آپ کو جانوروں کے بغیر ہی گوشت میسر آ جائے۔ فوڈ کی کمی پر دنیا میں
اس کی مدد سے قابو پایا جا سکتا ہے کہ صرف ایک لیب جو ہے وہ پورے شہر کی خوراک کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ آپ کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی آلائشیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے زمین باؤنڈ نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے اس کو گھاس اگانے کے لیے زمین باؤنڈ ہو جائے۔ تو ناظرین، اس طرح کی ٹیکنالوجی اسرائیل دنیا کو دے رہا ہے۔ دنیا میں اسرائیل جدید ایجادات میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، 22 کروڑ سے اس کی آبادی تجاوز کر چکی ہے، لیکن ہم خوراک میں خود کفیل نہیں ہیں۔ ہم گندم منگوا رہے ہیں، ہم کھانے کا تیل منگوا رہے ہیں، ہم کوکنگ آئل منگوا رہے ہیں، ہم دالیں منگوا رہے ہیں، یعنی صرف اناج میں ہی ہم خود کفیل نہیں ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات ہم منگوا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق پیٹرول اور گیس وافر مقدار میں موجود ہیں اگر ان کو تلاش کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم خوراک میں اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں ہی خود کفیل نہیں ہیں۔ ٹیکنالوجی میں تو ہمارا شمار قطار ہی نہیں ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی کے اس جدید زمانے میں جب قوموں کے درمیان یہ مقابلہ جاری ہے، ہر قوم آگے سے آگے جا رہی ہے، لیکن ہم کہیں پر نظر نہیں آتے۔ کوئی بھی جدید ایجادات، اس کے پیچھے ہمارا نام نہیں لکھا ہوا۔ اس دنیا کو فائدہ پہنچانے میں ہماری کوئی سٹرگل نہیں ہے، ہماری کوئی کوشش نہیں ہے، ہم کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ ہم صرف کنزیومر ہیں، ہم صرف اس دھرتی کا بوجھ بن چکے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم گاہک کے سوا کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے۔ آخر یہ 22 کروڑ لوگ، ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ نہیں دے رکھے؟ کیا ہم ریسرچ کے قابل نہیں ہیں؟ ہم کیوں ریسرچ نہیں کرتے؟ ہم کیوں سائنس ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جاتے؟ ناظرین، ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔